ناول جامع حیات اسکلم ایس جے رائٹس ایپیسوڈ نمبر 2۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ پرکشش آنکھیں اس وقت کافی سنجیدہ تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے سامنے ایک ایسی شخصیت تھی جسے وہ یک ٹک دیکھ رہا تھا، جیسے اسے دیکھنے میں ہی راحت مل رہی ہو۔ اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کے ہی اس کے سارے زخم بڑھتے جا رہے ہوں۔ اپنے سامنے بیٹھا وہ شخص اسے اس وقت انسان نہیں بلکہ فرشتہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ اپنے ہر دکھ کا، ہر پریشانی کا مسیحا سلطان کے لیے سلطان کے سامنے بیٹھا یہ شخص تھا۔ معراج بابا، سلطان نے دھیمے سے لہجے میں پکارا تھا۔ ان کی چمکتی سی آنکھیں سلطان کو نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ محسوس بھی کر رہی تھی۔ معراج بابا، یہ دنیا کس کی ہوتی ہے؟ اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ معراج بابا نے اس کے سوال پر ہلکا سا مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ ان کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے ایک سکون سے بنا لمس ان کے چہرے پر ٹھہرا ہو۔ جانتے ہو سلطان، سچ کی قیمت تنہائی ہوتی ہے۔ وہ اتنے پرسکون لہجے میں بولے تھے کہ سلطان کئی لمحے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ تو کیا حقیقت پسند ہونا گناہ ہے؟ نہ جانے اس کے دل میں کتنے سوال تھے، کتنے خدشات تھے جسے وہ معراج بابا کو بتا کے اس کے جواب جاننا چاہتا تھا، لیکن ہر زخم کا مرہم بھی معراج بابا نہیں تھے۔ بتائیں نا بابا، اس نے لفظ توڑ توڑ کے ادا کیے۔ وہ اب بھی دھیما دھیما مسکرا رہے تھے۔ ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند نہیں بنتے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ معراج بابا، میرا کیا گناہ ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی کیوں نہیں ہوتا؟ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارا رب تم سے راضی نہیں؟ کیونکہ میری زندگی سکون جیسی نعمت سے محروم ہے۔ جانتے ہو، سکون حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم 5 نمازیں پڑھو، نفلیں ادا کرو، ہر وقت عبادت کرو۔ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا خدا نے؟ اگر عبادت ہی چاہیے ہوتی تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے میرے بچے۔ خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے۔ یہ دنیا تو سزا کا گھر ہے، یہاں سکون مانگتے ہو تم؟ ایک پل کے لیے سلطان واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ واقعی کچھ بول نہیں پایا تھا۔ جانتی ہو سلطان، مومن کون ہوتا ہے؟ سلطان کو شاید اس کا جواب معلوم تھا۔ وہی جس کی تنہائی پاک ہو، جو زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرتا ہو، جس سے کوئی خوف نہ کھائے، جس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جو خدا کی عبادت کرتا ہو۔ بابا، بابا نے اس کے جواب پر اسے مسکرا کے دیکھا تھا اور پھر ایک بار دھیمے سے لہجے میں بولے تھے، مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرنا جانتا ہو، اور مومن کا مقدر یہ دنیا اور دنیا کا سکون ہرگز نہیں ہے۔ مومن کا مقدر، مومن کی منزل جنت ہے، اور یہ دنیا، یہ مشکلیں، یہ امتحان، یہ سب مومن کا سفر ہے۔ مومن اس دنیا میں ایک مسافر ہے، اور مسافر کا یہ سفر بے حد کٹھن ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے نا، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ زندگی کی ہر صبح اور گزرتے دن کی ہر شام مومن کے لیے امتحان ہے، اور تم مومن ہو سلطان۔ یہ سکون عین ممکن ہے کہ تمہارے نصیب میں نہ ہو۔ وہ کہہ کے لمحہ بھر کے لیے رکے تھے۔ اور ان سوالوں کا کیا بابا، جو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، جو زبردستی میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ انسان اتنا بے صبرا کیوں ہے؟ اسے ہر چیز جاننے میں اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، سلطان، ایک مومن کا نہیں ہے۔ ہر چیز کھلنے کا، ہر سوال کے جواب کا ایک وقت ہوتا ہے سلطان، اور وقت سے پہلے رازوں کا کھل جانا تباہی کے علاوہ کچھ نہیں لاتا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے بابا؟ وہ آج ہر حال میں اپنی مشکلوں کا حل چاہتا تھا۔ رازوں کے کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے، چاہے اس انتظار میں سلطان تباہ ہو جائے۔ ابھی دنیا میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو ایک مومن کو تباہ کر سکے۔ یہ دلاسا سلطان کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند آدمی تھا۔ اسی لیے بابا کہتے تھے کہ اسے اتنا حقیقت پسند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت پسندی الہام کو جھٹلاتی ہے، اور سچا الہام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بابا، اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، لہجہ بھی ہلکا سا بھیگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ معراج بابا کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کی برسوں کی تھکاوٹ اپنے اندر اتار لیں، لیکن وہ اتنی آشنائی نہیں چاہتے تھے۔ وہ احتیاط برت رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطان کو حقیقت کا الہام ہو۔ وہ لاکھ حقیقت پسند صحیح، لیکن ہر اس دل کو الہام ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے۔ بابا، آواز اب بھی لڑکڑاہٹ کا شکار تھی۔ میں نے جس عورت سے محبت کی وہ مجھ سے دور ہوگی۔ پہلے میری ماں، ایک آنسو اس کی پرکشش سے مائل آنکھوں سے نکل کے اس کے قدموں میں گرا تھا۔ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر میشو، وہ بھی چلی گئی، اور آپی بھی۔ معراج بابا کو وہ اس وقت 28 سالہ مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا معصوم سا بچہ لگا تھا، جو رو کے بس اپنی تکلیفیں بتا رہا تھا۔ ہر وہ عورت بابا، ہر وہ عورت مجھ سے دور ہوگی جو میرے لیے میری جان سے بڑھ کے تھی۔ بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی کوئی مرہم نہیں ہوتا، بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی بھرپائی نہیں ہوتی، اور سلطان کے اس دکھ کا مرہم بھی بابا کے پاس نہیں تھا، لیکن شاید ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا مرہم وقت کے پاس تھا۔
बाबा, उसने फिर बुराई आवाज में पुकारा। बाबा, मैं क्या करूं? वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करूं? इस बार मेराज बाबा खामोश हो गए। वो चाहकर भी अपनी आंसू नहीं निकाल सकते थे। ऐसे में कोई उसकी बातों से बेतहाशा रो रहा था, हिचकियों समेत रो रहा था। सुल्तान उस वजूद से बेखबर अपना दुख बता रहा था। बाबा, आपको पता है, मैं अब दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कभी बेटी ना दे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी चाहत मुझे उससे दूर कर देगी, और ये दर्द मेरे सब दर्द से बढ़ के होगा, और मैं इस दर्द को कभी संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे बेटी मत देना। उसकी बात पे किसी ने अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी हिचकी को रोका था। बाबा उसे देख रहे थे। ये वो शख्स था जो सिर्फ हकीकत पे यकीन रखता था, और आज कैसे वो अपने दिल के जख्म पे रो रहा था। वो उसे दिलासा भी नहीं दे पा रहे थे। वो उसके लिए तसल्ली के दो बोल भी नहीं बोल पा रहे थे। बाबा, मैं नहीं जानता आपका और मेरा रिश्ता क्या है। मैं इस रिश्ते का कोई नाम भी नहीं दे पाता, क्योंकि कोई भी नाम इस रिश्ते के लिए छोटा है, और ये रिश्ता हर नाम से बड़ा है। बाबा, वो अब भी खामोश थे। फिर खामोशी, तवेल खामोशी। बाब, सुल्तान ने अपना लहजा संभाल के बाबा को पुकारा था। मैं आज आपको गले लगाना चाहता हूँ। वो लड़खड़ा के बोल रहा था। उसका लहजा पुरसकून नहीं था। ये वो ख्वाहिश थी जो सुल्तान से पहले उसके मेराज बाबा की थी, लेकिन वो कह नहीं पाए। उनकी उस मुश्किल को सुल्तान ने हल किया था। वो कैसे कह सकता था कि उसे इल्हाम पर यकीन है? वो कैसे कह सकता था कि वो दिली राहों पर यकीन नहीं रखता? अब मेराज बाबा ने उसे अपने सीने से लगाया था, और दोनों ने आंखें मौंद ली थी। न जाने ये कौन सा शिफाकुन लम्स था जिससे सुल्तान अब तक नाआशना था। वो कई लम्हे तक यूं ही रहना चाहता था, उनके दिल की धड़कती हुई हल्की सी धड़कन को महसूस करना चाहता था। अब बाबा ने उसके आंसू साफ किए थे और फिर गोया हुए। मजबूत मुसाफिर कभी भी अपने सफर से पछताते नहीं हैं। मैं तो जानता ही नहीं बाबा कि मेरा सफर शुरू भी हुआ है कि नहीं। वो हल्की सी आवाज में बोल रहा था। बाहर खड़ा वजूद बामुश्किल सुन पा रहा था। तुम्हारा सफर तो उसी वक्त शुरू हो गया था सुल्तान, जिस वक्त तुम्हारे कदम इस जमीन पर पड़े थे। उनके नफीस से चेहरे पर सफेद रंग की दाढ़ी बहुत खूब लग गई थी। सुल्तान, उन्होंने नरमी से पुकारा था। वो अपने आंसू साफ करके अब उनकी बात सुन रहा था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। जानते हो ये आयत कब नाजिल हुई थी? सुल्तान ने नफी में सर हिलाया। वो अब कदरे इश्तियाक से, कदरे दिलचस्पी से और दिल से उनके लब से निकले हुए मोती सुन रहा था। ये आयत खुदा ने जब नाजिल की, जब मोमिन बिल्कुल दिल शिकस्ता हो गए थे। ये आयत जंगे ओहद के बारे में नाजिल हुई थी, जब मुसलमान मुजाहिदीन जख्मों से चूर चूर हो रहे थे। उनके बड़े बड़े बहादुरों की लाशें आंखों के सामने मुसला की हुई पड़ी हुई थी। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आंसुओं से कमजोर हो गए थे, और बज़ाहिर नाकामलियत का सामान नजर आ रहा था। उस हजूम, तकलीफ, शिकस्तगी और मायूसी में खुदा की आवाज सुनाई दी। क्या देखना, इन सख्तियों से घबरा कर दुश्मनाने खुदा के मुकाबला में नामर्दी और सुस्ती पास न आए। अपने साथ पेश आने वाले उन हादसों और जुल्म पर गमगीन होकर बैठे रहना मोमिन का शेवा नहीं। याद रखो, याद रखो, आज भी तुम ही मुअज़्ज़िज़ और सरबुलंद हो के हक की हिमायत में तकलीफें उठा रहे और जाने दे रहे हो, और आखिरी फतह भी तुम्हारी ही है, अंजाम कार, और तुम ही गालिब होके रहोगे। जब खुदा कह रहा है कि तुम मायूसी इख्तियार मत करो, अपने साथ हुए गए जुल्म को खुद पर हावी मत होने दो सुल्तान, अपने दिल को शिकस्ता मत बनाओ और बाहक होकर लड़ते रहो, तो कैसे ना पता तुम्हारी हो सुल्तान। मिराज बाबा के अल्फाज से उस वक़्त सुल्तान के सहमों का मरहम थे, और वो उनको ऐसे सुन रहा था जैसे उसके सहम आहिस्ता आहिस्ता भरने में कामयाब हो रहे हों। बस बशर्ते ये कि सुल्तान कि तुम सिरात मुस्तकीम रहो, और अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन रखो, और अताअत रसूल करो, और अल्लाह के रास्ते से कदम पीछे ना हटो। और जानते हो सुल्तान, उस वक़्त उस खुदाई आवाज़ ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया था, और मुर्दा जिस्मों में हयात फूंक दी थी। और नतीजा ये हुआ कि कफ़ार जो बज़ाहिर गालिब आ चुके थे, वो ज़ख्मी मुजाहिदीन के हमले की ताब ना ला सके, और कफ़ार सर पर पाँव रख के मैदान से भागे थे। जब कफ़ार भी मुजाहिदीन के आगे टिक नहीं पाए, तो ये छोटे मोटे इम्तिहान क्या चीज़ हैं सुल्तान। बस तुम मोमिन बने रहना, और अपने पाँव को अपने नफ्स पर रख के उसे दबाए रखना। जिस दिन तुम्हारा नफ्स से पाँव उठा सुल्तान, उस दिन याद रखना, उस दिन तुम मोमिन नहीं रहोगे। और जब तुम मोमिन नहीं रहोगे तो खुदा तुम्हारी मदद कैसे करेगा? इस वक्त तुम हारे हुए नहीं हो, इस वक्त तुम्हें शिकस्त नहीं हुई, इस वक्त मायूसी तुम पे जचती नहीं है सुल्तान। सुल्तान उन्हें ऐसे सुन रहा था जैसे वो उसके बरसों के खाली पेट को अपनी बातों से भर के उसे ताकत दे रहे हों, उसे पुरजोश कर रहे हों। इतने सख्त मुकाबले थे वो सुल्तान, जब मुजाहिदीन पीछे नहीं हट सके, तो तुम्हें मायूस होना और पीछे हट जाना भी सेफ नहीं देता। याद रखो सुल्तान, खुदा मोमिन के हम कदम होता है। मिराज बाबा, सुल्तान ने चमकती आंखों से पुकारा था, मैं एक मोमिन हूँ, एक मुजाहिद हूँ, और मुजाहिद अपने रस्ते से पीछे नहीं हटता, मायूस नहीं होता, और ना शिकस्ता दिल होता है।
मेराज बाबा उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। आप फिक्र मत करें, सुल्तान अपनी बहन को ढूंढेगा। इस भूल भलैया का रास्ता मैं बंद करूंगा। जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो चुका है उन सब का पता लगाना, फिर जालिम के हाथ काटना अब सुल्तान के हाथ में है। उठ खड़ा हुआ। आप फिक्र मत करना मेरी बाबा, अब मैं आपसे तब मिलने आऊंगा जब मैं अपने सारे सवालों के जवाब जान लूंगा। बस आपके इस मुजाहिद को जो हाथ मुबारक हो, कह के वो बाहर निकला था। मिराज बाबा ने उस दरवाजे को तब तक देखा जब तक सुल्तान वहां से ओझल नहीं हो गया। उसके जाते ही बाबा ने अपनी नम आंखें साफ की और हल्की सी आवाज में बड़बड़ाया, बिल्कुल मेहरू पे गया है। उसके जाते ही रोता हुआ वजूद जो बाहर खड़ा था वो अंदर आया। उसने नरमी से उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा था। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? मिराज बाबा ने आयशा से पूछा था। मेरे भाई की मुश्किलात अब जल्द खत्म होंगी बाबा, ओकीला भीगी आवाज से बोली थी। ये जामे हयात जब तक खत्म नहीं होगा ओकीला, तब तक मुसीबतें तुम्हारे भाई का मुकद्दर रहेगी। जानती हो हीरा मानसी का सिर्फ एक ही मकसद है, जामे हयात को हासिल करके इस दुनिया पे राज करना। और बाबा जब तक मेहरू की औलादे जिंदा हैं तब तक ये नहीं हो सकता। अकीला सारून शाह सिकंदर की आंखों में अब चट्टानों जैसी सख्ती थी। मिराज बाबा ने उसका हाथ अपने कंधे से हटा के अपने कमजोर हाथों में लिया था। दोनों दीवार भी खामोशी से ये सारे मंजर देख रही थी। जाओ अकेला जाओ, सुल्तान को अकेला मत छोड़ना। पता हमारा मुकद्दर होगी और जल्द ही से अपने सवाल भी ढूंढ लेगा और उन सवालों के जवाब भी, और वो चाहते हैं भी जो उसके मुकद्दर में आने का इंतजार करिए। जाओ अकेला, तुम्हारा सफर शुरू हुआ। खुदा मेहरू गाजियान आदम सिकंदर के बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अकीला ने झुक के अपने सर पर प्यार लिया था और दुपट्टा ठीक से ओढ़कर वहां से निकलती चली गई। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? परीसा ने एक बार माँ जी के कमरे के बाहर खड़े होकर सोचा, क्या वो मेरी बात समझेंगी? मोहब्बत में रिस्क तो लेना ही पड़ता है परीसा हयात। और जैसे खुद से मुखातिब हुई उसने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे पर दस्तक देख के अंदर दाखिल हुई। माँ बेगम ने चेहरा उठा के ऊपर देखा। ऐनक के पीछे से सुनहरी माइल आंखें वाज़ेह हुई। परीसा को देख के चेहरे पर खुद ब खुद नरमी आई। लब हल्के से मुस्काया, शफकत से भरपूर लहजे में बोली, खड़ी क्यों हो? मेरा बच्चा अंदर आओ। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। जी। परीसा का इरादा और मजबूत हुआ और चेहरे पे मुस्कुराहट ला के उसने कदम आगे बढ़ाए। वो अपनी कुर्सी पे बैठी शायद कोई किताब पढ़ रही थी। वो जाके उनके सामने जो हाथसमा साइज के बेड पे बैठ गई और अपने अल्फाजों को तरतीब देने लगी। माँ बेगम बगौर उसे देख रही थी। वो कहने के लिए लब खोलती और फिर एक ख्याल के तहत खामोश हो जाती। वो कई बार ये कर चुकी थी। कुछ कहना है? माँ बेगम ने नरम से लहजे में पूछा था। वह कई लम्हे उन्हें बराह रास्त देखती रही, फिर बोली, क्या किसी को सच्चे दिल से चाहना गलत होता है? न जाने उसने ये सवाल क्यों किया था। माँ बेगम के लबों पे बेख्तियार मुस्कुराहट आई। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी होती हैं और हमारी होने से पहले ही हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है। सर्दी की वजह से उन्होंने मखमल की गर्म चादर जिस पर बड़े बड़े फूलों से कढ़ाई की गई थी लिपेटी हुई थी। तो जिससे मुझे मोहब्बत है माँ, क्या वो मुझे मिलेगा? फरीसा का दिल बेचैन था। वो अब तक किताब हाथ में पकड़े कुर्सी से पुष्ट लगाए मुस्कुराते हुए झूल रही थी। वो तो उसी चीज पे डिपेंड करता है फरीसा। और अगर वो मेरी ना हुई तो मेरी मोहब्बत को फिर क्या करना चाहिए? माँ बेगम ने उसकी आंखों में देखा था और एकदम प्यारी सी हंसी ने उनके लबों को छुआ था। तुम्हें पता है फरीसा, शायद वो उसकी मोहब्बत पहचान गई थी। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वो हैरत से माँ बेगम को देख रही थी, जैसे वो जानना चाह रही हो कि उससे अपनी माँ बेगम की कौन सी मुश्किल हल की। मैं भी यही चाहती थी फरीसा कि जो तुम्हारी मोहब्बत है वो तुम्हें मिले, बल्कि वो तुम्हारी ही है। वह अब और हैरत से माँ बेगम को देख रही थी। हैरत ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मैंने किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम सब मेरी औलाद हो और बताए बगैर मैं समझ सकती हूँ कि तुम सुल्तान के बारे में बात करी हो। फरीसा के चेहरे पर हैरत थी, फिर खुशी आई, फिर चेहरा सुर्ख हुआ और फिर शर्म के आसार नजर आए। और माँ बेगम ने बगौर इन रंगों को आते देखा। मैं तुम्हारी माँ हूँ फरीसा। तुम्हारे दिल में क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जाओ मेरी जान, आराम करो और फिक्र मत करो। वो तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारी माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? रात काफी हो चुकी है, सुबह कॉलेज भी जाना है, जाओ। जी माँ। वो खुशी से उठी और माँ बेगम को गले से लगा के झूमती हुई अपने कमरे की तरफ गई। अपनी माँ बेगम की वजह से वो एकदम जमीन से आसमान तक परवास कर गई थी। वो खुशी से झूमती अपने कमरे में आई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सबको चीख चीख के बताए कि उसका सुल्तान सिर्फ उसका है। वो सबको बताए, उड़ते परिंदों को, सर्दी की खनकती हवा को, उड़ते पर्दों को, पानी में तैरती मछलियों को, दुनिया में बसते इंसानों को, वो सबको बताए। वो अपनी खुशी में इतनी खुश थी कि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि कोई बरसों से सुल्तान का इंतजार कर रहा है।
اس کے ہاتھ پاؤں میں اب بھی بیڑیاں تھیں، اس کے نازک ہاتھ پاؤں اب بھی زنجیروں میں قید تھے۔ وہ بے بسی کی ان آخری حدوں پر تھی کہ کوئی نارمل انسان ہوتا تو اب تک دم توڑ چکا ہوتا، لیکن وہ عام انسان نہیں تھی۔ وہ سلطان کی محبت تھی، سلطان کا عشق تھی۔ وہ عام نہیں تھی، وہ عام ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ برسوں سے قید ان زنجیروں میں وہ اب بھی اپنے مسیحا کے انتظار میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کی نظروں میں مر چکی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو یاد نہ ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سلطان ہی ہے جو اسے بچانے آئے گا۔ 18 سال ہو گئے، روز اسی انتظار میں جینا شاید اس کا مقدر بن گیا تھا۔ صبح کا سورج اس کی زندگی میں انتظار کی ایک نئی کرن لے کر آتا، اور شام کا اندھیرا وہ کرن اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ وہ ہر بار اس کرن کے ساتھ زندہ ہوتی اور شام کے اندھیرے کے ساتھ مر جاتی۔ وہ ان 18 سالوں میں گزرے ہر دن میں زندہ ہوتی اور ہر دن میں مرتی۔ اسے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ بس سلطان کے انتظار میں تھی، اور جس دن سورج کی کرن کے بعد اس کے پاس شام کا اندھیرا نہ آیا، اس دن وہ سمجھ جائے گی کہ سلطان آ گیا ہے، اس کی رہائی کا دن آ گیا ہے، اور اس دن ہیرا ماسی کا ہر مقصد ناکام ہوگا، محروما کا دیا گیا وعدہ پورا ہوگا، محروما کے کیے گئے احسان کا کچھ مول دیا جائے گا۔ اس دن قیامت سے پہلے کا وہ منظر ہوگا جو عام انسان اس کتاب نہ لا سکے گا۔ اس دن کے لیے ہی وہ ہر روز انتظار میں مرتی اور انتظار میں جیتی۔ اس دن کے لیے وہ اپنی پوری زندگی بھی انتظار میں کاٹنا پڑتی تو شاید وہ کاٹ لیتی۔ اسے سلطان کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ چاہتی تو وہاں سے نکل سکتی تھی۔ محروما نے اسے اتنا سکھایا تھا کہ وہ خود کو بچا سکتی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے انتظار میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی شہزادی نہیں جسے سلطان جیسا شہزادہ بچانے آئے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ سلطان شہزادہ بن کے اسے بچانے آئے، اور اس خواہش نے اس کی زندگی کے 18 سال ختم کر دیے تھے، اور وہ اب تک اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی روح کی ساتھی اس کے پھولے گالوں والی گڑیا اب بھی زندہ ہے۔ وہ بے بسی سے دوبارہ شام کا اندھیرا دیکھ رہی تھی اور دوبارہ آنے والی نئی کرن کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید اس کا انتظار بہت جلد دم توڑنے والا تھا۔ کہاں گم ہو پریسا؟ وہ جو کتنی دیر سے بیٹھا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کہیں نہیں۔ او اچھا، اس نے آئیبرو چکائے۔ ہاں کہیں نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تیاری کہاں تک پہنچی؟ میری جہاں پہنچنی تھی پہنچ گئی، تم بتاؤ تم تیاری کر بھی رہی ہو کہ نہیں، کیونکہ آج کل تم کہیں گم رہتی ہو۔ وہ اس کے ماتھے پہ 2 انگلیاں مار کے بولا تھا، ارے نہیں، میری تیاری بس منزل پہ پہنچنے والی ہے۔ دراصل آج کل، ہاں پتہ ہے، تمہارا کزن آیا ہوا ہے جو رہتا یہیں پر ہے لیکن کبھی کبھی آتا ہے، اس کے ساتھ جہاں جانا ہے اس کے ساتھ وہاں جانا ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، بلا 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 کہہ کے اس نے بیزار سا منہ بنایا۔ پریسا نے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے اسے تسلی سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، تم فرصت سے مر کیوں نہیں جاتے؟ کس پر؟ تم پر؟ او ہیلو، یہ شاہ رخ خان کی لائن مت مارو، ایک تم اور ایک تمہارا وہ چیپ شاہ رخ خان۔ شروع کس نے کی تھی یہ لائن؟ وہ جیسے شاہ رخ خان کی بے عزتی پہ ماتھے پر بل ڈال کے پوچھ رہا تھا۔ اہان، اس نے سنجیدگی سے پکارا تھا جیسے وہ اسے سنجیدگی سے ہی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اہان نے ایک دم اسے سنجیدہ ہو کے دیکھا تھا۔ تم دفع کیوں نہیں ہو رہے؟ اہان کو ہلکی سی کھانسی آئی تھی، اسے واقعی لگا تھا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ مناہل کیسی ہے؟ پریسا نے پوچھا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ 2 دن سے یونی نہیں آ رہی تھی۔ فکر مت کرو، وہ مرنے والی نہیں ہے۔ اہان، اس نے زور دے کے بولا تھا۔ اچھا چلو، میری گاڑی آگی، میں نکلتی ہوں۔ پریسا بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ اہان نے پکارا، پریسا۔ اس کے قدم تھمے، اس نے مڑ کے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار پریسا کو عجیب سا لگا۔ آج پہلی بار پریسا نے اس کی نظر میں کچھ محسوس کیا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کچھ نہیں، کہہ کے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جیسے وہ اپنی حصے مزاح کو قائم رکھ رہا تھا۔ پریسا نے گردن نفی میں ہلائی اور وہاں سے نکلتی چلے گی۔ اہان مڑ گیا تھا، دونوں مخالف سمت جا رہے تھے۔ ایک دم اہان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل الگ ہی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، شاید اس کی گٹ فیلنگز اسے کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ بے دلی سے کینٹین کی کرسی پر بیٹھ کے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنی فیلنگز کو اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اڑتی تتلیاں یکدم گر جائیں گی، خوبصورت موسم یکدم خوفناک ہو جائے گا، خوشی درد میں بدل جائے گی۔ مختصر یہ کہ اسے اپنی محبت یکدم ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کئی لمحے کرسی پہ بیٹھ کے ایک نقطے کو گھور کے خود سے لڑتا رہا، بس پریسا، مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب اور انتظار نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے دل میں اسے آگے کی وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے دلی سے وہاں کچھ دیر اور بیٹھا، پھر اٹھ کے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماں، آپ نے سلطان سے بات کی؟ پریسا نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ ماں بیگم نے نظریں گھما کے دیکھا تھا، اتنی بے صبری کیوں ہے پریسا؟ نہیں ہے ماں،
بس اب اور انتظار نہیں چاہتی۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کر لوں گی بات، بس صحیح وقت آنے دو، پھر میں کر لوں گی ماں۔ فریسا نے سامنے دیکھتے ہوئے ماں بیگم کو پکارا تھا، جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی اور وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو محبت نہیں ملتی؟ ماں بیگم کی ہاتھ جو اس کے بالوں میں چل رہے تھے ایک دم تھمی، آنکھوں کی نرماہٹ میں سختی آئی تھی، لیکن ان کا لہجہ اب بھی ویسے ہی قائم تھا۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو محبت نہیں ملتی؟ ایسے سوالوں کا کیا مقصد پریسا؟ جو بے بنیاد ہو۔ ایسا مت سوچو جس سے تمہیں لگے کہ تمہاری محبت تم سے دور ہو جائے گی۔ آپ فکر مت کریں ماں، میں کسی بھی حال میں اپنی محبت کو دور ہونے نہیں دوں گی۔ دیٹس گڈ۔ ماں بیگم نے پھر نرمے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کسی کی سیاہ مائل آنکھیں بے حد چمک رہی تھی۔ یہ چمک ایسی تھی جیسے وہ اپنی ہر چال کو کامیابی کی سیڑھی پر چڑھتا دیکھ رہی ہو۔ سلطان اپنے آفس میں بے حد مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سامنے صفوں کے پہاڑ پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ایک خاص میٹنگ تھی۔ ملک بھر کے ایکسپورٹرز اس میٹنگ میں شامل ہونے والے تھے، جس کی تیاری میں سلطان بے حد مصروف تھا۔ جبریل ہسپتال میں تھا۔ مریضوں کے لیے اس وقت وہ مسیحائی کا کام کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ تھے جو اپنا درد بتا رہے تھے، اپنی تکلیف بتا رہے تھے، اور وہ ان کا مرہم بن رہا تھا۔ سلطان نے مکمل پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ مسلسل 5 گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے لمبی سانس لی اور کچھ لمحے کے لیے اپنا سر کرسی سے لگا لیا۔ وہ کئی لمحے آنکھیں موند کے خود کو پرسکون کرتا رہا۔ اس سانس میں، اس ماحول میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پرسکون ہوا لینے کے لیے اٹھا اور بالکنی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ کئی لمحے وہ بلڈنگ سے نیچے کی طرف دیکھتا رہا۔ بلیک رنگ کی پینٹ سوٹ میں وہ بے حد الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا بلڈنگ سے چلتی گاڑیوں کو، اڑتے پرندوں کو جو اپنے ٹھکانے پر لوٹ رہے تھے۔ کتنی پرسکون سی زندگی تھی ان کی۔ وہ سرسراتی ہوا کو یکدم محسوس کرنے لگا۔ اس نے ہوا میں کھڑے ہو کے آنکھیں موندی اور لمبے لمبے سانس لیے۔ کئی لمحے تک وہ یہی کرتا رہا۔ یکدم اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے پوری آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ چونکا نہیں تھا۔ اس سے وہاں کھڑے کھڑے باقاعدہ آہٹ محسوس کی۔ وہ اب بھی نہیں مڑا تھا۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح، جو ماتھے پہ کئی بل ہوتے تھے۔ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس نے اب اپنے دائیں کندھے پر ایک عجیب سا لمس محسوس کیا۔ عجیب سی آشنائی تھی۔ وہ اب بھی نہیں مڑا تھا، اب بھی نہیں ڈرا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، جب تک وہ جامع حیات کا پتہ نہیں بتا دیتا۔ حالانکہ اصل میں وہ اس کا پتہ نہیں جانتا تھا، اور مقابل کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ جامع حیات کا پتہ صرف سلطان کے پاس ہے؟ یہ بات وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک پینڈورا باکس تھا۔ کچھ چیزوں سے سلطان غازیان آدم سکندر بھی انجان تھا۔ وہ ہوا میں تحلیل ہوتی اس ملاوٹ کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ بے خوف ہو کے ویسا ہی کھڑا رہا۔ یا شاید وہ عادی ہو چکا تھا۔ وہ لمس اب بائیں کندھے پہ محسوس ہوا تھا۔ وہ اب بھی بنا کسی حرکت کے ویسا ہی کھڑا تھا۔ وہ سیاہ موتی اب بھی اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں موجود تھا۔ وہ کوئی عام موتی نہیں تھا۔ اس کا ان سب سے کوئی نہ کوئی لینا دینا تھا۔ اس کا جامع حیات سے بھی کوئی لینا دینا تھا۔ جس کا رنگ سیاہ تھا، وہ سیاہ جس کی طرف سلطان کھینچا چلا آتا تھا، جسے دیکھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے دیکھ کے کوئی خود پہ قابو نہیں پا سکتا، سوائے اس کے جو جامع حیات کا مالک ہو۔ ان سیاہ رنگوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق تھا، ایک گہرا راز تھا جسے سلطان ہی جان سکتا تھا۔ وہ جامع حیات کیا ہے، کہاں ہے، یہ صرف وہی جانتا تھا جو اس کا اصلی حقدار تھا، جس میں مہرو علاؤالدین سکندر کا خون تھا۔ سلطان ابھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ ابھی رازوں کے انکشاف کا وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی تو صرف سوالوں کے کھوجنے کا وقت تھا۔ خوابوں کا راز ابھی بے پناہ دور تھا۔ وہ ان سب کڑیوں کو اگر کوئی جوڑ سکتا تھا تو وہ سلطان غازیان آدم سکندر تھا۔ وہ اب بھی ریلنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ خاموشی سے وہ سب محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے کروایا جا رہا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے نیچے گاڑیوں کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی پل اس نے سامنے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں شفاف رنگ میں ایک کالے رنگ کا سایہ لہرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کے سلطان کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، جسے وہ بڑے کمال کی اداکاری سے چھپا گیا تھا۔ اسے اپنے اندر ہلچل مچتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہلکا سا گھبرا کے ریلنگ کو پکڑا تھا۔ وہ جانتا تھا جو مرضی ہو جائے، لیکن اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، اور باقی چھوٹے موٹے نقصان سے سلطان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بظاہر مضبوط بن رہا تھا، جو کہ وہ تھا، لیکن انسان ہی ہوتا ہے۔ اس کے دائیں بائیں کندھے سے لم سرک کے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے ریلنگ کو تھام رکھا تھا، جیسے وہ جانتا ہو اب کیا ہونے والا ہے۔ سرکتا سرکتا وہ لمس اب اس کی پیٹ کی دونوں طرف آ گیا تھا۔ سامنے ہوا میں موجود سایہ ایک خوفناک شکل اختیار کر رہا تھا، اتنا خوفناک کہ اب سلطان کے لیے دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ شاید یہ آنکھیں اس بدصورت نظارے کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ اسے گھبرا کے آنکھیں بند کرنا چاہی تو نظروں کے سامنے ایک نفوس کا چہرہ آیا، اور پھر اس کے ذہن میں کچھ الفاظ گڈمڈ ہوئے۔ وہ لمس اب ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی اس کے پیٹ کو بڑی بے دردی سے دبا رہا تھا، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں طرف،
جیسے دونوں پسلیوں کو کوئی بڑی بے دردی سے آپس میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف اتنا درد کہ جب وہ مکمل ایک دوسرے میں دھسنے لگے تو وہ اپنا لمس چھوڑ دے اور اسے سکون ہے، اور پھر دوبارہ وہ دونوں طرف سے دبانے کی کوشش کرے۔ اس کا مقصد صرف درد پہنچانا تھا، صرف تکلیف دینا تھا۔ درد کی شدت بے حد تھی، دونوں پسلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرنے کی کوشش مکمل جاری تھی۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کر کے مضبوطی سے ریلنگ پکڑ کے کھڑا تھا۔ معراج بابا کے الفاظ اس کے روحانی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اللہ کا ذکر بے پناہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ وہ منہ میں اب تعوذ پڑھ رہا تھا، ایک بار دو بار مسلسل وہ یہ پڑھ رہا تھا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ دھڑکنوں کی تال کو آپس میں جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل اس درد کو برداشت کر رہا تھا۔ ریلنگ کو بھی اپنا مضبوط سہارا اس نے بنا لیا تھا۔ وہ تعوذ مسلسل آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا۔ پسلیاں جیسے آہستہ سے اپنی جگہ سے سرک رہی تھی، لیکن اس کا ورد مسلسل جاری تھا۔ ریلنگ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ درد کی شدت اب بے پناہ ہو گئی تھی، اب بھی ہلکے ہلکے سے ہل رہے تھے۔ آنکھیں ہنوز بند تھی۔ خون کا وہ ننھا قطرہ جو سیاہ رنگ کا تھا اس کے منہ سے اب لڑی کی صورت نکلا تھا، اور نکل کے قطرہ قطرہ اپنی اہمیت کھو رہا تھا۔ سلطان صرف تعوذ پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ مزید اس نے پڑھا تو سامنے خوفناک شکل کا سایہ ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے مزید خدا کا یہ کلام پڑھا اور درد کی شدت میں کمی ہونی شروع ہوئی۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا، درد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ شیطان کا وہ خوفناک سایہ اب مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سب کچھ ویسا تھا جیسا آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھا۔ اسے یکدم بے پناہ کمزوری محسوس ہوئی۔ اس کی ہمت نے یکدم جواب دیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ دیا گیا ہو۔ وہ ریلنگ کو پکڑ کے ہلکا سا جھکا تھا۔ اسے اپنے جسم کا پور حصہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کچھ لمحے جو کہ خود میں ہمت جمع کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ تھی جو سلطان کے لیے بہت اہم تھی۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اس نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا دھک سے رہ گیا، بلکہ یوں کہنا آسان ہوگا کہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ اسے جلدی سے قدم آگے بڑھائے اور ان صفوں کو بچانا چاہا، لیکن یہ شاید اب ممکن نہیں تھا۔ اس کے کیبن کے ہر حصے میں خون کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کی ٹیبل پہ اس کی محنت سے تیار کی گئی اس پریزنٹیشن کے صفحات پہ، اس کی کرسی پہ ہر جگہ خون کے چھینٹے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ واقعی خوفزدہ ہوا تھا، ایک پل کے لیے وہ واقعی گھبرا گیا تھا جو سیدھی دروازے تک جا رہی تھی۔ اگر کوئی باہر سے آ جاتا یا اس کے آفس کا یہ حال دیکھ لیتا تو وہ خوفزدہ ہو جاتا۔ اس نے آہستہ سے وہ صفحات اٹھائے اور نظروں کے سامنے کیے۔ اسے اپنی محنت ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ اس نے وہ صفحات وہیں رکھے اور آہستہ سے اپنا رخ واش روم کی طرف کیا۔ اندر بھی وہی حال تھا، موجود تھی۔ اسے قدم اٹھا کے واش بیسن کو دیکھا جہاں لال کے بجائے سیاہ خون تھا۔ اسے جلدی سے پانی چلایا۔ وہ خون کا وہ سیاہ پن جو اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا، اسے دھونا چاہا لیکن بے سود۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن سیاہ پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور اسے رگڑ کے صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ بڑے زور سے اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا لیکن وہ صاف نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسے گھبرا کے سامنے آئینے میں دیکھا جہاں ایک خوفناک شکل کا کوئی عکس تھا جو بظاہر سلطان کے پیچھے تھا۔ اب وہ بے پناہ گھبراہٹ کا شکار تھا۔ ایک ڈر نے، ایک خوف نے اس کے اندر ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اسے یکدم مڑ کے پیچھے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے بھاگ کے اس واش روم سے نکلنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے وہ دروازے کے باہر قدم رکھا، اسے اپنے ارد گرد کچھ بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے گرے ہوئے ہی اپنے وجود کو پیچھے کی طرف گھسیٹنا چاہا۔ اس کے ہاتھ کی وہ ہتھیلیاں جہاں بھی سیاہ خون جمع تھا اس نے وہ زمین پہ جمائے۔ وہ پیچھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گلے کی گلٹی بار بار ابھر کے معدوم ہو رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود پسینے میں بھیگتا محسوس ہوا۔ وہ جیسے جیسے قدم پیچھے ہٹا رہا تھا وہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ بس 2 قدم کی فاصلے پہ وہ سایہ تھا۔ سلطان نے چیخنا چاہا، اس کی آواز نے جیسے گلے میں ہی اپنا دم توڑ دیا تھا۔ اب ان چیخوں میں کسی کے خوفناک کہکے بھی موجود تھے۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی کو بلانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا، پسینے میں اس کا جسم ڈوب رہا تھا۔ اسے اپنے ہوش کھوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک دم وہ سایہ اسے اپنے اندر دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ ایک دم اس کی ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اپنے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ کسی کے کہکوں کی آواز یکدم تیز ہوئی تھی، کسی کی بھوری مائل آنکھوں کی چمک مزید تیز ہوئی تھی۔ یہ بازی وہ جیت گئی تھی۔ سلطان کو ہراس کرنے میں، اسے خوفزدہ کرنے میں وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ جامع حیات کا وہ راز کھلنے کا شاید وقت آ گیا تھا۔ ڈرپ قطرہ قطرہ چل رہی تھی۔ آس پاس لوگ کھڑے تھے جن میں ڈاکٹرز اور کچھ سٹاف تھا۔ مریض کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا یا شاید وہ ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جبریل کرسی گھسیٹ کے اب سلطان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔
मीटिंग हो चुकी थी जिसमें सुल्तान गैर हाजिर था। उनमें से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सुल्तान आया है कि नहीं। या यूँ कहना बेहतर होगा कि वो जो सब एक्सपोर्टर थे वो चाहते ही नहीं थे कि सुल्तान मीटिंग में आए। उसे अभी होश नहीं आया था, खौफ शायद उसके अंदर तक बेबस हो चुका था। हाँ, वो सुल्तान था, हर चीज को काबू कर सकता था, लेकिन वो एक इंसान था, बशर था, आदम था, एक अच्छा आदम। माथे पे उसकी पट्टी बंधी थी जिसपे हल्का सा खून का धब्बा था। गिरने की वजह से उसको शायद चोट आई थी। दोनों हाथ मुंह पे रखे जिब्रील बिल्कुल संजीदगी से उसे देख रहा था। वो एक ऐसी तलाश में था जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन अफसोस ये एक पहेली थी और उस पहेली को अगर कोई बूझ सकता था तो वो सुल्तान ही था। जिब्रील ने जो ड्रिप लगाई थी वो खत्म होने वाली थी। दवा के ज़ेरे असर उसे अभी होश नहीं आया था, लेकिन बहुत जल्द आने वाला था। जिब्रील काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जल्द ही वो उठ के बाहर आ गया था। उसके जाते ही कुछ चुपके से अंदर दाखिल हुआ। ये पता चलना मुश्किल था कि वह लड़का था या लड़की। कमरे में नीम अंधेरा था, ड्रिप में कतरा कतरा गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। आने वाले के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, शायद वो जिब्रील के जाने के इंतजार में था। घड़ी उस वक्त रात की 2 बजा रही थी और इस पहर माँ बेगम या परीसा हॉस्पिटल नहीं आ सकते थे। वो अभी वहां सुल्तान के उठने के इंतजार में थे। पल पल की खबर उनको जिब्रील दे रहा था। मुझे ऐसे ही अंदर आया, वो चलता हुआ उसके करीब आया। सुल्तान अभी भी नीम कनौदगी में था। वो चलता हुआ बिल्कुल करीब आया और झुक के सुल्तान के कान के करीब बोला था, जितने तुम बेखबर हो तुम्हारा जानना उतना ही जरूरी है। सुल्तान के माथे पे बेइख्तियार कई बाल आए थे। उसे अपने सीने पे कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा था। आने वाले के हाथ तेजी से चल रहे थे, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो बेचैन हो रहा था, पुरकशिश आंखें इस वक्त बंद थी। उसके हाथों में तेजी आ रही थी, उसका जिस्म हल्का हल्का इर्ताश का शिकार था। माँ, परीसा ने आहिस्ता से पुकारा था। वह खुद बेचैनी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। माँ प्लीज मुझे जाने दे, मैं सुल्तान के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उसके पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, उसके होंठ भी हल्के हल्के कपकपा रहे थे। वो बस हर हाल में वहां पहुंच जाना चाहती थी, जो कि मुमकिन नहीं था। माँ, उसने फिर एक बार पुकारा था। माँ बेगम थक के अब बैठ चुकी थी, चेहरे पर एक अलग किस्म की बौखलाहट जारी थी। वो परीसा की बात भी सुन रही थी कि नहीं, वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। माँ, अब परीसा ने थोड़ा ऊंची पुकारा था, जिससे वो एकदम होश की दुनिया में आई थी। वो बेध्यानी से परीसा की तरफ देख रही थी। माँ, वो उठ के करीब आ गई थी। माँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। माँ प्लीज ना, मुझे जाने दे, वहाँ सुल्तान को मेरी जरूरत है। माँ बेगम ने उसे जलाली नजरों से देखा था। वो कब से एक ही बात किए जा रही थी, हालांकि वह बता चुकी थी कि उनका जाना इस वक्त मुनासिब नहीं। अपने कमरे में जाओ प्रीसा, माँ बेगम ने ऐसे से कहा। जाओ, शाबाश, सुबह बात करेंगे। उन्होंने परीसा का भीगा हुआ नरम और नाजुक गाल थपका था। सुनहरी आंखें लबालब पानी से भरी थी। लेकिन माँ, परीसा ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा जाओ। उनकी आवाज यकदम तेज हुई थी, उनका रोया उनकी आवाज यकदम तेज हुई थी, उनका रवैया इस वक्त धूप छांव जैसा हो गया था। परीसा ने शिकायती नजरें उठा के देखा था, फिर उठ के भागते हुए कमरे की तरफ गई थी। उसे माँ बेगम से ये उम्मीद नहीं थी। इंसान की यही तो मुश्किल होती है कि जब कोई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे तो वो एफर्ट्स करना छोड़ देता है, स्ट्रगल करना भूल जाता है। जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता, उसकी खुशियों की ख्वाहिशों की चाबी वो खुद के पास नहीं रख पाता। और इस वक्त परीसा भी उसी कंडीशन में थी। वो माँ बेगम की मिन्नतों के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो कमरे में जाने के बाद बेड पर बैठ के आंसू बहा रही थी। यही तो होता है, जब इंसान दूसरों पर इन्हिसार करके खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता तो वो ऐसे ही बेबस होकर आंसू बहाता है। और इस वक्त आंसू नेमत नहीं होते, बेपनाह अजियत के हामिल होते हैं। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने एकदम अपना मोबाइल निकाला और जिब्रील को फोन मिलाया। बेल जा रही थी, एक दो, धड़कन बेहद तेज थी। पता नहीं उसका सुल्तान ठीक भी है कि नहीं, लेकिन जिब्रील का नंबर बिजी आ रहा था। उसने मोबाइल गुस्से से बेड पर फेंका था और अपना अपना सर दोनों हाथों से पकड़ के बैठ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा रिएक्ट करे। खुदा करे सुल्तान कि आप ठीक हो। आई मिस यू सुल्तान, काश इस वक्त मैं आपके पास होती। वो पूरी बात नहीं जानती थी, उसे बस इतना पता था कि सुल्तान को चोट लगी है, वो बेहोश है, वो आईसीयू में है। बस वह भी खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि जिब्रील का फोन आया। उसने लपक के उठाया था। भाई, भाई सुल्तान कैसे हैं? ना सलाम ना दुआ, वो प्यार में इतनी बावली कैसे हो गई थी? जिब्रील ने एक नजर मोबाइल को देखा था। एक लम्हे के लिए उसे शक हुआ था कि ये प्रेसा है भी कि नहीं। भाई बताए ना, सुल्तान ठीक है ना? इतनी बेसब्री। जिब्रील को एक लम्हे के लिए अजीब सा लगा। प्रेसा ये कहना मुश्किल लग रहा है कि वो ठीक है, लेकिन उसे थोड़ी देर पहले होश आ गया था। लेकिन परेशान होने की बात नहीं, वो जल्द ठीक हो जाएगा। जिब्रील ने तफसील से जवाब दिया। भाई,
اسے بھیگی آواز میں پکارا تھا، پلیز میں آ جاؤں۔ آواز منت بھری تھی، پریسا اس وقت آنا مناسب نہیں، صبح آ جانا۔ لیکن پریسا نے کچھ کہنا چاہا۔ پریسا، جبریل نے اب لہجہ ذرا سخت کیا تھا۔ اس نے بے چینی سے فون کاٹ دیا۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ اسے اتنی بے چینی ہے کہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، نہ ماں نہ جبریل نہ کوئی اور۔ اسے چاہیے ہی کیا تھا؟ وہ بس سلطان سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ ایک دو لمحے سوچتی رہی، پھر اس کے چہرے پہ ہلکی سی چمک آئی، شاید یہ طریقہ کام آ سکتا تھا۔ اس نے آہان کا نمبر ملایا، تیسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، آواز سنجیدہ تھی۔ آہان کہاں ہو؟ خیریت، گھر ہوں۔ فری ہو؟ پریسا نے اگلا سوال کیا۔ وہ جو پیپر کی تیاری کر رہا تھا، اس نے کان سے فون ہٹا کے دیکھا تھا، پھر آہستہ سے بولا تھا، ہاں فری ہوں۔ اگر اس کے پاس پریسا کے لیے ٹائم نہیں تو اس کے پاس کسی چیز کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ میرا ایک کام کرو گے؟ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں آہان، لیکن مجھے کسی سے ملنے جانا ہے، پلیز مجھے لے چلو۔ اس کا لہجہ مزید بھیگ رہا تھا۔ اوکے میں آتا ہوں، پلیز تم رونا بند کرو، کہہ کے وہ وہاں سے اٹھا تھا اور سیدھا اس کی حویلی پہنچا تھا۔ وہ چھپ کے چادر اوڑھ کے باہر آئی تھی۔ ماں بیگم اپنے کمرے میں تھی، ملازموں سے بچنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ اپنی بائک لے کر کھڑا تھا، وہ جلدی سے چلتی ہوئی آئی۔ آہان نے ایک نظر اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھا۔ وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاب پہ شبنم کے قطرے ہوں، کم از کم آہان کو تو ایسا ہی لگا۔ وہ جلدی سے بائک پہ بیٹھی تھی۔ آہان جلدی چلو۔ اوکے۔ اسلام آباد میں اس وقت موسم طوفانی ہو رہا تھا، کب کون سا طوفان آ جائے کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں کوئی وجود نیند کی وادیوں میں کسی سے ملاقات کر رہا تھا۔ اس کے نازک وجود پہ ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ وہ کسی سمندر کے کنارے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بلبلے کے اس کوٹھے میں اس وقت اتنا سناٹا تھا اور ایسا خوفناک تھا کہ کوئی بھی اس خوفناک سناٹے میں اس کوٹھے کی گلیوں میں اکیلے نہیں گھوم سکتا تھا۔ محفل سچ کے ختم ہو چکی تھی، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ موسم طوفانی صورت اختیار کر چکا تھا، بجلی زوروں شوروں سے کڑک رہی تھی۔ کوٹھے کی ان تنگ سی گلیوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انایا سنگل بیڈ پہ نیند کی وادی میں موجود تھی، لب ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ سلطان، سلطان، وہ پکار رہی تھی، لیکن وہ ہوتا تو سنتا۔ اس کے ہاتھ اس کے پیٹ پر تھے، کپڑوں کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا، وجود پر لرزش طاری تھی، ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اپنے بھائی سے مل رہی تھی، ایک ایسی جگہ جس کو جنت کہا گیا۔ وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، سمندر کی لہریں تیزی سے ان کے پاؤں سے ٹکرا رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، لہروں کا پانی بڑے بڑے پتھروں سے ٹکرا کے عجیب سا شور برپا کر رہا تھا۔ وہ دونوں مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انایا نے سلطان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، گویا اسے ڈر تھا کہ وہ چھوڑے گی اور وہ اس سے دور ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ وہ کئی لمحے مسکراتی ہوئی کھڑی رہی۔ اچانک سلطان کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انایا نے مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی۔ نہیں سلطان، رک جاؤ، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ سلطان مجھے بچا لو، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اس کے لب ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، وہ بڑبڑا رہی تھی، کپڑوں کی پکڑ میں سختی آ گئی تھی۔ نہیں رک جاؤ۔ وہ اس کی فریاد کو نظر انداز کر رہا تھا، وہ منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا، جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوٹا اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھولی۔ باہر موسم کا طوفان اپنے عروج پر تھا۔ وہ سنگل بیڈ سے اپنے پاؤں لٹکا کے بیٹھ کے، بچھڑے ہوئے لوگوں سے خواب میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہوتی ہے۔ گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہو رہی تھی، باہر بجلی کڑک رہی تھی، وہاں تک سنائی بھی دے رہی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں کو مسلسل آگے پیچھے ہلا رہی تھی، نظریں اندھیرے میں ہی کسی غیر شناسائی نقطے پر تھی جس سے وہ مسلسل گھور رہی تھی۔ بغیر پلکے جھپکے ایک لمحہ، دو لمحہ، کئی لمحے گزر گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ایک آنسو، دو آنسو۔ سلطان، اس کے لب ہلے۔ میں ہر پل انتظار میں رہتی ہوں کہ اب تم آؤ گے، رات ہوتے ہی تمہارا خواب میں انتظار کرتی ہوں، لیکن تم وہاں بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہو۔ تم بھول گئے ہو سلطان، تم بھول گئے ہو۔ وہ تیز آواز سے چلائی تھی۔ میں تمہاری ذمہ داری تھی، ماں نے مجھے تمہارے حوالے کیا تھا، ماں کا کہا کیسے بھول سکتے ہو؟ آواز یکدم بے حد آہستہ ہوئی تھی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا سلطان، 3 سال ہو گئے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، جبریل کو نہیں دیکھا، میں اذیت میں ہوں سلطان، بے حد اذیت میں، اب تو آ جاؤ نا۔ درد کی شدت سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے نا سلطان، پھر کیسے تم اپنی بہن کو ڈھونڈ نہیں پائے؟ اللہ! اس نے لکڑی کے ساتھ پڑی ٹیبل میں چھوٹی سی گھڑی کو اٹھا کے دیکھا تھا جو رات کی 3 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھی، اندھیرے میں ہی وضو کیا اور اس گناہ کے کوٹھے میں رب کے آگے سجدہ کرنے لگی۔ اس کوٹھے کے بعض کمرے میں راتیں رنگین ہو رہی تھی تو اس کمرے میں گناہوں کی تلفی ہو رہی تھی۔ اس نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کی۔
باہر موسم کی وجہ سے اس کوٹھے کی کچھ حصے کی لائٹ نہیں تھی، لیکن گناہوں کا وہ بازار ابھی ویسے ہی گرم تھا۔ اگر سلطان کو پتہ چل جاتا کہ اس کی بہن کہاں ہے، 3 سال وہ کہاں رہی ہے، تو وہ اپنی باقی کی زندگی جینے کا روادار نہ ہوتا۔ وہ پہلے اسے ڈھونڈتا جو اس کے اس حال کا ذمہ دار تھا، پھر قیامت آتی اور اس کے بعد اس کی موت۔ اگر وہ واقعی جان گیا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گا وہ۔ اس کی جان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ عنایا کی موت قبول کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہاں موجود ہونا نہیں۔ 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہونٹ کپ کپانے لگے اور آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہر صبر کی ایک حد ہوتی ہے اور حدوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ واقعی اس لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے بولنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے گلے میں جیسے کوئی پھانسی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، کچھ فریاد کرنا چاہتی تھی، لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تھی، پھر اس کے ہلکے سے عنابی لب ہلے۔ اللہ کہہ کے وہ پھر خاموش ہو گئی۔ لب ابھی بھی کپ کپا رہے تھے۔ بچھڑے ہوئے کا انتظار واقعی جان لیوا ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا دوسرا لفظ بابا تھا۔ ہر بیٹی کے لیے اس کا محافظ اس کا باپ ہوتا ہے، پھر بھائی ہوتا ہے، پھر کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے محافظوں کے آنے کی امید بھی ختم ہو رہی ہو، پھر وہ کیا کرے؟ اور پھر دعا کرے۔ ہر قدم کے بعد دعا ہوتی ہے۔ وہ بھی بے بس ہو کے اب دعا مانگ رہی تھی۔ بابا، آپ تو اللہ کے پاس ہے نا، آپ کہیں نا مجھے اب اس انتظار سے رہائی دے۔ پھر خاموشی، طویل خاموشی۔ اب اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر کے سجدے کی جگہ گر رہے تھے۔ کیا آپ اس بے بسی کو جانتے ہیں؟ جب زبان کے پاس کہنے کو لفظ نہ ہو اور آنکھیں چیخ رہی ہوں، تکلیف دل کو برداشت نہ ہو رہی ہو، دماغ سن ہو رہا ہو، کچھ بھی کرنے سے قاصر ہو، ہاتھ کانپ رہے ہوں، آنسو گر رہے ہوں، وجود پہ لرزش طاری ہو، ہونٹ کپ کپا رہے ہوں، بے خوابی کا اثر بڑھتا جا رہا ہو، اور پھر آپ کے پاس آپ کا ساتھی، آپ کا اپنا بھی موجود نہ ہو۔ وہ وقت انسان کے لیے موت سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کسی کا انتظار یا تو جان لیتا ہے یا پھر جان دیتا ہے۔ اے اللہ، اس نے تھک ہار کے اب اپنے رب کو بلایا تھا۔ اے اللہ، میری ذات کی انتہا یہ ہے کہ میں ایسی جگہ موجود ہوں جہاں ایک مومن کا دم گھٹتا ہے، جہاں ایک مومن کو مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی تھی۔ اللہ، میری ذات پہ رحم کر، میں تیری پاک ذات کی ایک عام بشر ہوں۔ خدایا، میری آزمائش کو ختم کر۔ دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ جائے نماز پر پھیرا تھا۔ پھر وہ دھیمے سے لہجے میں بولی تھی، بالکل ایسے جیسے خدا اس کے سامنے ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی پاک ذات مانگ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں عام ہوں، لیکن میری دعا مخلص ہے۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میرے مالک، لیکن تو غفور و رحیم ہے۔ مجھے اس عذاب سے نجات دے، مجھے سلطان سے ملوا دے خدایا۔ میری پستی کی، میری ذلت کی، میری بے بسی کی آخری حد ہے خدایا۔ مجھے سلطان دے یا موت کو میرا مقدر بنا۔ جہنم کے اس گھڑے سے نکال کے مجھے اپنی آغوش میں پناہ دے دے خدایا۔ کہہ کے اس نے اپنے بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس سے زیادہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ جائے نماز رکھ کے اس نے اپنی پشت بیڈ سے لگا لی تھی۔ وہ بس اب ایک آخری سکون کی تلاش میں تھی۔ اس نے اپنی پرکشش آنکھیں جو بالکل سلطان کا عکس تھی وہ اب پونت لی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک کے اب دن میں تبدیل ہو رہی تھی۔ سلطان کو ہوش آیا ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے، جبریل کمرے میں نہیں تھا۔ سلطان نے اپنی پرکشش آنکھیں کھولیں تو خود کو تنہا پایا تھا۔ وہ کئی لمحے سوچتا رہا کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا خیال اپنا خواب سمجھ کے جھٹک دیا کہ کوئی اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ان سوالوں کے بارے میں جس کا جواب اسے چاہیے تھا۔ کئی لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کی تو میٹنگ تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ اپنا موبائل دیکھا جس میں اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ باہر ہو کا عالم تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ماتھے پہ پٹی تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ تھی جو قطرہ قطرہ گر رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ کہیں سے اس کی ماں آئے اور اسے اپنے آغوش میں چھپا لے، لیکن وہ زبردستی ایسے ہی لیٹا رہا۔ کسی سے بات کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار چھت کو گھورتا چلا گیا۔ نہ جانے کون کون سی سوچیں اس کے دماغ میں ابھر رہی تھی۔ آپ کہاں ہیں آپی؟ اس کی پرکشش آنکھیں پھر سے مایوسی کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے تھا آپی۔ لوگ آپ کے سلطان کا غلط استعمال کریں۔ آپ کو تو میری ہمت بننا تھا۔ آپ کہاں چلے گی؟ ایسی کون سی جگہ چلے گی؟ میں کیوں آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا؟ آخر آپ کو ڈھونڈنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ یہ دنیا ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے جو آپ کے کندھے کو جھکانا چاہتی ہے۔ آپ صحیح کہتی تھی آپی، سلطان کو صرف اپنی آپی کی ہی مدد چاہیے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھر سے آنکھیں موند لی کہ کسی نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اپنے نازک قدم اس نے سلطان کے بیڈ کی طرف بڑھائے۔ فریسا کالی چادر لیے ہوئے تھی۔ ہاں، نندا نہیں آیا تھا۔
وہ اس کا باہر انتظار کر رہا تھا، اگر کسی کو غلطی سے بھی پتہ چل جاتا نا کہ پریسا رات کے اس پہر ہاسپٹل میں سلطان سے ملنے آئی تھی تو اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ لیکن سلطان تو پریسا کا عشق بن چکا تھا اور عاشقوں کو اپنی رسوائی کی پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ دبے پاؤں سلطان تک آئی تھی، وہ نیم کنودگی میں آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ کئی لمحے یک تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جس پر پٹی بندھی تھی، جہاں خون کا دھبا بھی موجود تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی محبت کو تکلیف میں دیکھنا بھلا کب آسان ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو ایک دم ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ بھلے وہ زخمی تھا لیکن وہ ٹھیک تھا، اس کے سامنے تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چھوا، اس کا لمس محسوس کرتے ہی پہلے سلطان کے ماتھے پر بل آئے، پھر اس نے ایسا سے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے کالی چادر میں ملبوس جس کی سنہری آنکھیں لبالب پانی سے بھری ہوئی تھیں اس پر نظر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے یکدم اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر تعصب ابھرا، پھر غصہ چھلکا۔ رات کے اس پہر وہ بے وقوف اس سے ملنے آ گئی تھی۔ یہ بات سلطان سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ اس نے اس پر جلالی نظر ڈالی، پھر غصے سے بولا تھا، تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بنا کچھ جواب دیے اسے بس آنسو بھری آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی معجزہ ہو۔ وہ واقعی دیوانی ہو چکی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہاں کیوں آئی ہو؟ اسے ہاتھ اٹھا کے پوچھا تھا، لہجے میں سخت غصہ نمایاں تھا۔ وہ ایک دو لمحہ دیکھتی رہی، پھر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا، پھر سر جھکا کے دھیمے سے لہجے میں بولی تھی، میں ڈر گئی تھی سلطان۔ سلطان نے اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا تھا۔ کس بات سے؟ لہجہ اب بھی بیزار تھا۔ پریسا نے یکدم سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں ابھی مرا نہیں تھا پریسا، جو تم منہ اٹھا کے یہاں آ گئی۔ اس نے تڑپ کے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے سلطان، اس نے ابھی دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ ہانوز خاموش تھی۔ پریسا، وہ چبا چبا کے بولا تھا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس وقت تمہاری یہاں پر موجودگی کیا نتائج لا سکتی ہے؟ اس کا تو جیسے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کے باہر پھینک دے۔ آپ پریشان مت ہو، میں جیسے آئی ہوں ویسے ہی چلی جاتی ہوں۔ پریسا، میں نے پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو؟ آپ کے لہجہ سخت تھا۔ احان کے ساتھ، پریسا نے لفظ توڑ پھوڑ کے ادا کیے۔ اس کے ماتھے پہ کئی اور بال آ گئے تھے، جبڑے بھینچ گئے تھے۔ اس سے کہو وہ چلا جائے۔ پریسا نے ایک دم سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ اسے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فون نکالا اور احان کو ملایا، جو باہر سردی میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا فون آتے ہی اس نے اٹھایا تھا۔ ہیلو احان، تم چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گی۔ بات کرتے ہوئے ایک نظر پریسا نے سلطان کو دیکھا تھا۔ ایسے کیسے آ جاؤ گی؟ میں تمہیں لے کر آیا تھا تو میں ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہاسپٹل کیوں آئی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے اس نے ابھی کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ لیکن احان، میں آ جاؤں گی نا، تم چلے جاؤ۔ پریسا، کیسے آ جاؤ گی؟ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ سلطان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ جب ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے، اور تم جو کوئی بھی ہو اپنے گھر جا سکتی ہو۔ پریسا، میری ذمہ داری ہے، اور وہ کس کے ساتھ جائے گی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ کہہ کے اس نے فون کھٹاک سے بند کیا تھا۔ پریسا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جانے وہ اس بات کا کیا نتیجہ نکال بیٹھی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد احان نے موبائل کو گھورا تھا۔ کیا یہ سلطان تھا؟ آواز سے وہ یہی نتیجہ اخذ کر پایا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا، کہیں اندر پریسا کے لیے کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ اگر وہ کہہ رہے کہ وہ، لیکن پھر مجھے بھی ایک بار اندر جا کے دیکھ لینا چاہیے۔ وہ جیسے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سے ایک نظر اپنے آگے پیچھے دیکھا، پھر ایک خیال کے تحت اس نے دوبارہ میسج کیا، پریسا آر یو اوکے؟ ایم اوکے احان، سلطان میرے ساتھ ہے۔ پریسا نے ریپلائی کیا تھا، یعنی اس کا شک ٹھیک تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی، یعنی ہاسپٹل میں سلطان تھا جس کے لیے وہ اتنی رات کو آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی وہ اس کی حالت دیکھ چکا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جیسے خود کی نفی کی، وہ اس کا کزن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے خود سے بڑبڑایا، وہ خود کو بے پناہ تسلی دے رہا تھا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کے لیے اتنی بےتاب کیوں تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے خود کی سوچ کو جیسے جھٹکا تھا۔ کل اس کا پیپر تھا جو کہ پریسا کا بھی تھا، لیکن اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ احان کا دل بری طرح سے بوجھل تھا۔ وہ گھر جا کے بستر پر بیٹھا تھا، پڑھا اس سے اب بالکل نہیں جا رہا تھا۔ وہ کئی لمحے ایسے ہی بیٹھ کے سوچتا رہا۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا، کیسا احساس تھا جو وہ بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے موبائل اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور آرام کی گر سے لیٹ گیا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ وہاں سے آنے کے بعد ڈر سا گیا تھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے اندر ڈیرا ڈالنے لگا تھا۔ اگر وہ اس سے آگے نہ احان سوچ پایا تھا، نہ اس سے سوچا جا رہا تھا۔ اللہ پلیز! اس کے منہ سے بس یہ دو الفاظ کافی دیر بعد نکلے تھے۔ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اگلا جملہ اس کے منہ سے یہ نکلا تھا۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور آنکھیں بند کیا۔
رنج و غم کی تاب لاتے ہوئے ارادہ تھا میرا، مگر اے عاشق، حال یہ تھا کہ تیری ہیر کا رانجھا کوئی اور تھا۔ اندھیرے کے اس بڑے کمرے میں اس کا وجود آج بھی زندہ تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس کا جواب صرف وہ امید تھی، روشنی کی وہ کرن تھی جو اس کے اندر زندہ تھی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن وجود آہستہ سے اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ پاؤں میں آج بھی بیڑیاں تھیں۔ اپنے وقت کی صحیح لڑکی کا دماغ زندگی کے اس کٹھن دور میں شاید ڈیڈ ہونے والا تھا، یا شاید آخری مراحل پہ تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ باندھے بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہرے زرد مائل رنگ کی ہو چکی تھیں۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اسے زندگی کے آخری مرحلے پر سمجھتا۔ اسے گندے الجھے بال جنہیں شاید کچھ دنوں سے کنگھی بھی نہیں کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں شاید آج بھی مڑا توڑا سا وہ کاغذ تھا، یا شاید کوئی تصویر تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کا وجود اس کا ساتھ چھوڑنے کی کوشش میں تھا، لیکن صرف ایک آواز نے اسے اپنے ساتھ زبردستی جوڑ رکھا تھا۔ اندھیرے کے اس بڑے کمرے میں بالکل مدھم سے روشنی کروا رکھی تھی۔ دیواروں پر لگا سیمنٹ اتر اتر کے تھوڑا نیچے گرا ہوا تھا۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا، نہ اس نے کسی کو چھوا تھا، نہ کسی کی آواز سنی تھی۔ اس کی سانسیں آہستہ سے چل رہی تھی، جیسے وہ زندگی یا موت کی کشمکش میں ہو۔ اس وقت اسے موت کی بے انتہا چاہت تھی، لیکن زندگی مجبوری تھی۔ اس کے پنکھڑی جیسے لبوں پہ اب سیاہ رنگ کی پاپڑیں جم چکی تھی۔ اس کا گلابی رنگ جیسے اب سیاہ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے ہر روز ایک نئی موت دی جاتی تھی۔ اس کے پاس اس کا کھانا پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے جب نگلنے کی کوشش کرتی، جب سانس دینے میں مشکل دیتی، اس کا وجود ایک ڈھانچہ بن کے رہ گیا تھا۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کئی عرصے سے اس کی زبان کھینچ لی گئی تھی۔ وہ اپنے پیروں پہ نہیں بیٹھی تھی، وہ اپنے پیروں کو پکڑ کے بیٹھی تھی۔ بھرے بھرے گالوں والی یہ لڑکی انتہائی ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکار تھی۔ شروع میں وہ بہت چیخی، بہت چلائی، بہت ڈری، سہمی، اپنی امید کو پکارا تھا۔ وہ امید جو اس کے وجود سے آج بھی بے خبر تھا۔ اس کے ارد گرد سیاہ موتی پڑے تھے۔ وہ اس وقت ایسے بیٹھی تھی کہ شاید اسے ہاتھ لگائے اور وہ ایک طرف ڈھیر ہو جائے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی زندگی کا صرف ایک حادثہ اور اس کی زندگی کی کایا ایسے پلٹی کہ ابھی تک کوئی اس کے وجود کی بو کو پہچان نہیں پایا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ پریسا جبریل کے کیبن میں آرام کر رہی تھی۔ جبریل کو اس پہ غصہ تھا، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ اب وہ اپنے ساتھ ہی اسے حویلی لے کے جانے والا تھا۔ سلطان جاگا ہوا تھا اور اس کے سامنے جبریل بھی صوفے پہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا، سر صوفے کی ٹیک سے لگا رکھا تھا۔ صبح ایک تفصیلی معائنے کے بعد اسے ڈسچارج ملنا تھا۔ وہ مسلسل چھت کو گھور رہا تھا، نہ جانے وہ کیا محسوس کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ اس پر طاری تھی۔ وہ کئی لمحے چھت کو گھورتا رہا بنا پلکے جھپکے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اسے اپنے دکھ میں وہ آخر کس کو یاد کرے، کس کو پکارے؟ انایا آپی کو، اپنی ماں کو، یا پھر میشو کو، یا پھر پریسا کو؟ وہ ان چاروں کو لے کے ایک لمحے کے لیے، محض ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑا۔ پھر اگلے پل جو اس کے دل میں تھا وہ میشو تھا۔ وہ اب تک یک تک ایسے ہی چھت کو گھور رہا تھا۔ میشو؟ اس کے لب ہلکے سے ہلے تھے۔ زنجیروں میں بندھی لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ اس گھپ کمرے میں اسے ہلکی سی، بالکل ہلکی سی تازگی محسوس ہوئی۔ کوئی دروازہ کھول کے اندر آیا اور کھانا رکھ کے چلا گیا۔ کل سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اب وجود میں شاید اس سے پہلے ختم ہوتا۔ اس نے کھانا شروع کیا۔ تمہارے بغیر جینا ایک عذاب بن کے رہ گیا میشو، وہ بڑبڑایا۔ اگر تم ساتھ ہوتی تو جام حیات کا جام مل کے ختم کرتے۔ تم ظالم تھی میشو۔ وہ اس کے مرے ہوئے وجود سے باتیں کر رہا تھا، اور میں آج بھی مظلوم۔ نہ میں اس وقت آواز اٹھا سکا، نہ اب اٹھا سکتا ہوں۔ محض ایک حادثہ ہی تو تھا وہ میشو، اور تمہارے غازی بابا، تمہاری مہرو ماں، اور میری میشو، تم سب نے مجھے اس بھیڑ میں تنہا کر دیا۔ اس وقت جاتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آیا، اور آج تک تمہاری یاد کو مجھ پہ رحم نہیں آیا۔ وہ مسلسل آہستہ سے بڑبڑا رہا تھا۔ جب اوپر تم سے ملوں گا نا میشو، تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس وقت سلطان غازیان آدم سکندر تم سے ناراض ہوگا، تم سے منہ موڑے گا۔ اسے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ میشو کے لیے سلطان سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جانا آسان تھا۔ اس کی یاد آج بھی جان لیوا تھی۔ وہ کہاں کہاں اسے یاد نہیں کرتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آفس میں، کمرے میں، ہاسپٹل میں، ہر جگہ تو وہ تھی اس کے ساتھ۔ پھر وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ تنہا ہے؟ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کا لمس آج بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس کا وجود مردہ ہے؟ اس کے ہاتھ جن کا رنگ صاف تھا، لمبی لمبی انگلیاں اوپری ہوئی رکھی، اس نے مضبوطی سے بیڈ کی چادر کو پکڑ رکھا تھا۔ اسے جیسے ڈر تھا کہ اس نے چادر چھوڑی تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تھا، لیکن دل میں ایک شدت کی طلب تھی، کیونکہ شدت کی طلب تو اس چیز کی ہوتی ہے نا جو لا حاصل ہوتا ہے، اور سلطان کا عشق بھی لا حاصل تھا۔
میشو تمہیں تو میرا خون بھی معاف تھا یار، لیکن میں تمہیں جدائی پہ معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، وہ بہت بے بسی سے اپنی آنسو ضبط کر رہا تھا۔ اس وقت وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کے سامنے نہ آئے، کوئی اس کی فکر نہ کرے، اس کا حال نہ پوچھے، اس سے محبت نہ کرے۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل گیا، بالکل یوں وہ جیسے اس کی یاد سے کروٹ بدل رہا ہو، منہ موڑ رہا ہو۔ جب تکلیف اور درد حد سے تجاوز کرتے ہیں تو انسان بھی اپنے حواس قابو میں نہیں کر پاتا۔ جبریل بھی نیم غنودگی میں تھا، بالکل سلطان کے سامنے صوفے پر تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ جبریل نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا ہوا سلطان؟ زندگی اتنی مشکل تر ہوتی جا رہی ہے جبریل۔ جبریل نے پریشانی سے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ خود پہ سوار مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم آرام کرو، کچھ دیر بعد تمہیں ڈسچارج مل جائے گا۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں موند کیا تھا، کئی یادیں ابھی اس کے انتظار میں تھیں۔ میرا کام ہو گیا؟ بلبلے کی سنجیدہ سی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ ہاں ہو گیا، اور تھر کی کھنکتی ہوئی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگلا قدم اٹھا چکے ہیں، اب احتیاط برتنی ہوگی۔ ڈونٹ وری، آرتھر نے اسے تسلی دی۔ بلبلے نے کھٹاک سے فون بند کیا۔ زینت، زینت، بلبلے نے اونچی آواز سے پکارا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی، جی باجی، اس لڑکی کو لے کر آ۔ جی کہہ کے وہ دوبارہ اندر کی طرف گئی تھی اور کچھ دیر بعد انایا کو لے کے آئی تھی۔ بلبلے اپنے تخت پہ بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح بڑی بڑی آنکھیں کاجل سے لبریز تھیں۔ ایک ٹانگ تخت پہ تھی جس کے گھٹنے پہ وہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، اور ایک ٹانگ نیچے تھی، ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے تھے۔ کچھ دیر بعد انایا اس کے سامنے تھی۔ اسلام آباد کی جس کوٹھے میں وہ تھی، وہ اسلام آباد کے دوسرے کوٹھے میں شفٹ کرنا تھا، جس کی مالکن بھی بلبلے تھی۔ اے لڑکی سن، اپنا سامان باندھ اور چل، ہمیں جانا ہے۔ انایا کے چہرے پہ ہلکی سی گھبراہٹ ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اوہو، ایک تو یہ لڑکی سوال بہت کرتی ہے۔ تجھے یا چڑیا، تجھے بیچنے یا تیرا سودا کرنے نہیں جا رہے، بس تھوڑا سا انٹرٹین کے لیے جا رہے۔ وہ کیا ہے کہ اب اصلی تماشا شروع ہونے والا ہے۔ جا سامان باندھ، اور بھاگنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ کوٹھے میں اس وقت بہت رنگ برنگی روشنیاں جگمگ کر رہی تھی۔ انایا نے گردن اس بات میں ہلائی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ سنہرا، اب ہوگا تماشا شروع، اور سلطان اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے گا۔ پہلا قدم بلبلے بڑھا چکی تھی، اب اگلا قدم وہ اٹھائے گا۔ ہر راز کے کھلنے کا وقت قریب ہے، ہر سزا اور جزا کا وقت قریب ہے۔ ہیرا میری سخی، تیرے اور میرے دشمن بننے کا وقت قریب ہے۔ اس نے جیسے مزے سے کہا۔ سنیرا نے اسے ایسے دیکھا جیسے اسے اس کی بات پہ یقین نہ آ رہا۔ باجی، ہیرا ماسی آپ کی دوست ہے، اس سے دشمنی ٹھیک نہیں۔ سنیرا وہ میری دوست کبھی نہیں تھی، میں تو مجبور تھی بننے کے لیے، کیونکہ بہت سی جانوں کو زندہ رکھنا ہے۔ چھوڑ، تو نہیں سمجھے گی۔ شروعات تو آرتھر کی مہربانی سے ہوگی، وہ سلطان کی بے ہوشی میں مل کے آیا ہے، اور وہ ہر حال میں میرے اور میراج علاؤالدین سکندر کے ساتھ ہے۔ اب جو ہوگا وہ تو بھی دیکھے گی، اور میری سخی ہیرا ماسی بھی دیکھے گی۔ تو پھر اب وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر ابراہیم نے پوچھا تھا۔ وہ جا چکے ہیں۔ کیا؟ جی ڈاکٹر جبریل بھی ساتھ ہے، لیکن ان کا چیک اپ ابھی باقی ہے۔ جی ان کو روکا تھا، لیکن پیشنٹ جانے کے لیے بضد تھے۔ ابراہیم کی سمجھ سے یہ سلطان بہت دور کی چیز تھا۔ اوکے پلیز، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کے سلطان نے آواز اونچی کر کے کہا تھا۔ یعنی اب سب وہاں سے چلے جائے۔ ماں بیگم نے ایک نظر اسے تفصیل سے دیکھا تھا، پھر آہستہ سے گویا ہوئی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سلطان تو تمہاری بڑی ماں حاضر ہے۔ چلو پریسا۔ دونوں نے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ جبریل اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ کئی لمحے بے دھیانی سے بیڈ پر بیٹھا رہا۔ کمرے کا دروازہ بھی اب بند تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اسے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے سچ سے خاص آدمی ولید کو فون ملایا۔ ہیلو، سلطان کی سنجیدہ سی آواز ابھری۔ یس سر، کچھ پتہ چلا؟ نہیں سر، لیکن کوشش نہیں ولید، مجھے اب سچ چاہیے، وہ چبا چبا کے بولا تھا۔ اوکے سر۔ اور ہاں ولید۔ جی سر، پتہ لگاؤ کہ ہاسپٹل میں مجھ سے کون کون ملنے آیا تھا، بے ہوشی میں بھی۔ اوکے سر، شام تک اپڈیٹ آ جائے گی۔ اور فون بند ہو گیا۔ اسے شک تھا کہ کوئی تو تھا جو اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھا، وہ تو نیم غنودگی میں تھا۔ اسے محسوس تو ہوا تھا کہ کوئی تو تھا، اس نے آواز بھی سنی تھی، اور وہ اس کا وہم بالکل بھی نہیں تھا جسے وہ نظر انداز کرتا۔ یہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ اس وقت سب سوچ رہا تھا، بے ہوش ہونے سے پہلے کا سارا واقعہ، سب کچھ، اس کا تعلق کس چیز سے ہے، وہ کیا کرنے آیا تھا، اور وہ آدمی جس کے پاس انایا آپی کی چین تھی وہ کون تھا؟ کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اسے کسی نے بھیجا ہے؟
اگر ہاں تو کس نے؟ اور ہیرا ماسی آخر یہ کون ہے؟ اور اسے ایسا کیوں لگتا ہے کہ زندگی بڑھانے کا وہ جامع حیات جسے میں جانتا تک نہیں وہ میرے پاس ہے؟ آخر ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اور میں ان سب کے ہاتھوں ایک مہرے کی طرح استعمال ہو رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عنایا آپی کے غائب ہونے کے پیچھے ان سب کا ہاتھ ہو؟ اور اگر ایسا ہوا یا ان لوگوں نے آپی کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سب کے اعمال ہیں تو سب کے نتائج بھی ہوں گے اور بہت برے ہوں گے۔ آپی بس اب بہت ہو گیا، جلد یا بدیر اب آپ تک میں پہنچ کے رہوں گا۔ تیرا بیٹا ہاسپٹل میں ہے؟ بلبلے نے غازیان کے کان میں جیسے ایک پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کیا؟ وہ ایک دم بوکھلائے تھے۔ وہ ٹھیک تو ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ بلبلے اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ بلبلے میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ ہوش کے ناخن لو غازیان آدم، وہ سلطان ہے، ہر بار وہ ہار کے بھی جیت جاتا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے بیٹے کی خبر پہنچ ہی جاتی ہے، لیکن میرا جگر کس حال میں تو جان ہی نہیں پائی۔ دعا کرتی ہوں تو وائف ہونا، تو وائفوں کی دعائیں ہی کام آتی ہیں کہ جب اس کو رہائی کا وقت آئے تو وہ زندہ ہو۔ اس کی زندگی میں دکھ تھا نا بلبلے، تو یقین کرو سکھ بھی ہوگا، اور وہ سکھ کا ذائقہ چکھے بغیر مر نہیں سکتی۔ جو اس جال میں پھنسا ہوا ہے نا بلبلے، ان سب کو بس صبر کی ضرورت ہے۔ غازیان کی آنکھیں نم تھی۔ ہسپتال کے اس چھوٹے سے کمرے میں صرف غازیان اور بلبلے ہی موجود تھے۔ جانتے ہو غازی، تم میں اور مہرو میں کیا چیز کامن تھی؟ ویسے تو ہر میاں بیوی کی سوچ الٹی ہوتی ہے، لیکن تم دونوں میں ایک ایسی چیز تھی جو کامن تھی، اور جانتے ہو وہ کیا تھی؟ غازی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے آدھے سفید بال ان پر کافی جچتے تھے، جس کی ہیرا ماسی کبھی دیوانی ہوا کرتی تھی۔ مثبت سوچ، یہ تم دونوں میں کامن تھی غازی، اور یہی تو وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہم ہاری ہوئی بازی بھی جیت جاتے ہیں۔ میں سلطان سے کب ملوں گا؟ ہر بار کی طرح انہوں نے پھر وہی بات پوچھی تھی۔ کیوں یہ سوال پوچھ پوچھ کے تھک رہے ہو غازی؟ حالانکہ میں اور تم ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ وقت کو ابھی یہ سب منظور نہیں۔ پھر کیوں رو رہے کے یا خوب آنکھیں کرتے ہو؟ جب 40 سال تک وہ پر امید رہ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ اور ابھی تو تمہیں 18 سال ہوئے ہیں غازی، اتنے بے صبرے نہیں ہو۔ میں ایک عام انسان ہوں بلبلے، اور وہ ایک پیغمبر تھے، اور میرا صبر اتنا بھی مت آزماؤ کہ بعد میں پھر حقیقت کی تاب نہ لا سکو۔ ان کی بات پہ وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ بس کرو غازیان، اب آرام کرو، بوڑھے ہو کے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی بات پہ وہ بھی ہلکا سا مسکرائے تھے، کیونکہ بوڑھے کا تانا اسے مہرو دیا کرتی تھی۔ اسے فون اب آفس میں لگایا تھا۔ ہیلو امن۔ یس سر۔ امن کل سے لے کر اب تک کی ساری CCTV فوٹیج نکال کے مجھے دو، ارجنٹ۔ اوکے سر، کہہ کے امن نے فون کاٹا تھا اور وہ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ بعض اوقات کچھ وقت آگاہی سے پہلے کے حسین ہوتی ہے، اور بعض وقت آگاہی کے بعد کے حسین ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس دو سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، اور اس وقت بھی سلطان کے پاس دو سوچیں تھیں، اور یہ دو سوچیں زندگی کے ہر موڑ پہ کام آتی ہیں، کبھی فائدہ بن کے تو کبھی نقصان بن کے۔ اور جب انسان ہر موڑ پہ آ کے اپنی سوچوں کے جھانسے میں نہیں آتا، وہ شخص ہوتا ہے جو نفس کو باقاعدہ قابو کر سکتا ہے، اور جس کا نفس قابو میں ہوتا ہے وہی تو مومن ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں پہ قابو پاتے ہیں، اور مہرو غازیان آدم سکندر ان کچھ لوگوں میں سے ایک تھی۔ ہر انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان ہے نا، تو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی، اور ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے۔ غلطی اس کا حق ہے جو ایک مومن کا بھی حق ہے، لیکن گناہ مومن کا حق نہیں، اور نفس کو قابو کرنا تو مومن کا حق ہے۔ اور جانتے ہو نفس کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر ایسے کیا ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا انسان کا نفس۔ شیطان کھلا دشمن ہوتا ہے اور انسان کا نفس چھپا ہوا۔ شیطان کے بارے میں تو سب کچھ علم عام ہے، لیکن نفس کا علم سب کے لیے ایک طرح سے پوشیدہ رہا ہے۔ نفس تین چیزوں سے ہی مل کے بنتا ہے، پہلا جسم، دوسرا حواس خمسہ، اور تیسرا ذہن۔ انسان کا دماغ اور انسان کا ذہن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، بالکل مختلف ہیں، لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے ہمارا جسم مادی ہے، روح غیر مادی ہے۔ جسم کا کوئی بھی وجود تو نظر آتا ہے، لیکن روح کا وجود ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، اور ایسا بالکل نہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یا اس کا وجود کیا ہے، کس طرح ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو دماغ ہے وہ مادی ہے، اور جو ذہن ہے وہ غیر مادی ہے، جسے ہم چھو نہیں سکتے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اپنی فزیکل شیپ نہیں رکھتا۔ اور جو دماغ کا اعصابی نظام جو ہے وہ بہت سے خلیات سے مل کے بنتا ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے، لیکن ذہن تو صرف ایک سوچ کا نام ہے، اور ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانوں سے جڑا ہے۔ نفس ان تین حصے سے مل کر بنا ہے، جسم، حواس، ذہن، یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں، کسی ایک دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں،
اور انسان جب اس کی حقیقت کو جانتے ہیں تو حیرت کی گہرائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ دراصل نفس کی حقیقت بہت کم لوگ ہی جان پاتے ہیں، اور جو جان پاتے ہیں وہ پھر قابو کرنا بھی جان لیتے ہیں۔ اور نفس کا امتحان تو ابھی سلطان پر آنا تھا، بہت بار آنا تھا، اور جس میں اسے پار ہو کے آنا تھا۔ وہ ایک انسان ہی تھا، مگر ہاں وہ ایک اچھا انسان تھا، اور نفس کی پہلی سیڑھی پہ انسان کا اچھا انسان ہونا ہوتا ہے۔ سلطان سوچ رہا تھا، بے پناہ سوچ رہا تھا۔ وہ سیاہ موتی اب بھی اس کے پاس تھا۔ اس موتی کا رنگ آخر سیاہ ہی کیوں تھا؟ سیاہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ وہ ابھی بھی بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک خیال کے تحت اٹھا اور کپڑے بدلنے کا سوچا۔ اس نے الماری سے اپنا ایک شلوار سوٹ نکالا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ہلکی سی ایک چوٹ تھی، جب بظاہر درد کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اپنی پٹی اتاری جو ماتھے پر تھی، آہستہ سے گول گول کرتے اتارا تھا۔ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے زخموں پہ مرہم رکھنا جانتا تھا۔ وہ اپنے بابا کا شیر بیٹا تھا۔ اس نے پٹی اتار کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر آہستہ سے اپنی شرٹ اتاری، واش روم میں جا کے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنے زخم پہ مرہم رکھا۔ کاش اس کے پاس اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے والی ہوتی۔ اس کی میشو، آہ، اس کی ادھوری حسرتیں۔ سلطان نے ایک لمبی سانس خارج کی اور واش روم سے سیدھا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ وہ اب ڈرا تھا نہ خوف کھا رہا تھا۔ وہ ڈر وہ خوف سب وقتی تھا، جو ایک وقت کے لیے تھا اور پھر ختم ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ جس نے بھی کیا تھا، وہ اس کو ڈرانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے دل میں خوف ڈالنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ اس کی پرکشش نگاہیں بالکل سنجیدہ تھیں۔ زخمی ماتھے پہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی بل تھے۔ غلطی سے بھی ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے، اسے پہننے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ قمیض کے ساتھ ہی ہوا میں معلق رہ گیا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کے پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ بالکل شل تھا، ساکت، شاکڈ۔ وہ اپنی سنجیدہ آنکھیں پھاڑے آئینے کو دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے۔